نبی کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی بیوی ہیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دونوں زندگی گزار رہے ہیں لیکن بڑی غربت کی زندگی، بہت غریب ہیں، بہت زیادہ غریب، کئی دن کے فاقے ہوتے ہیں گھر کے اندر۔ اللہ اکبر۔ لیکن حضرات محترم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، شادی ہو گئی، شادی کے بعد زندگی گزارتے رہے، لیکن اللہ نے اولاد نہیں دی، ابھی تک اولاد نہیں دی انہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں شکر کے سجدے کر رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں، پروردگار عالم اے الہ العالمین، ہمیں اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ جب یہ باہر جاتے ہیں بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھتے ہیں، ہنستا ہوا اور مسکراتا ہوا دیکھتے ہیں، تو اللہ اکبر اپنی بیوی سے آ کر کہتے ہیں، اے ام سلیم، آج میں فلاں محلے میں گیا، میں نے بچوں کی اللہ اکبر ہنسی کو دیکھا، کھیلتے کودتے بچوں کو دیکھا، میرا دل پسیج گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں نے مسجد میں جا کر سجدے میں سر رکھ کر رب کی بارگاہ میں دعا کی ہے، مولا میرے گھر میں بھی مجھے اولاد عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم برادران ملت اسلامیہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور باتیں بتا رہی ہیں، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے، اللہ سے دعا کی ہے، اے میری بیوی تم بھی مصلی بچھاؤ اور رب کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ کر تم بھی کہو اللہ ہمیں اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ اللہ اکبر۔ کچھ عرصہ گزرا، کچھ وقت گزرا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں میاں بیویوں کی دعا کو قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایک چاند سا بیٹا عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، ایک چاند سا بیٹا اللہ نے انہیں عطا فرمایا۔ حضرات محترم، بیٹا ہو گیا، لیکن غربت کا معاملہ یہ تھا کہ بچے کی خوراک کا بھی انتظام نہیں ہوتا تھا۔ ماں کے جسم سے جو دودھ نکلتا ہے، اللہ اکبر، وہ دودھ بھی پورا نہیں اترتا تھا، کیونکہ جب پیٹ میں کھانا نہیں جاتا، کئی دن کے فاقے ہوتے۔ اللہ اکبر۔ کچھ وقت گزرا، کچھ سال گزرے، چند سالوں کے بعد وہ بچہ بیمار ہو گیا۔ جب بچہ بیمار ہوا، لیکن اللہ کا شکر ادا کر رہے، بچہ بیمار ہو گیا، اللہ اکبر، فاقے کشی کرتے رہے، فاقوں پر فاقے ہوتے رہے، وقت گزرتا رہا، بچہ بیمار ہوا، لیکن علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ یہ دور تھا اسلام کا، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جب ہم اسلام کی ہسٹری کو پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم برادران ملت اسلامیہ، گھر میں علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، بچہ بیمار ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، عزیزان محترم برادران ملت اسلامیہ، جب اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں تو حضرات نظریں ہٹا کر کہتے ہیں، بی بی مجھے کمانے کے لیے باہر جانا ہے، مجھے اپنے بیٹے کا علاج کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن گھر سے سامان باندھا اور کہا، تمہارا جو ہے خدا جو ہے تمہاری مدد کرے گا، وہ تمہارا جو ہے خیال رکھے گا، پروردگار عالم جو ہے تم پر مہربانی فرمائے گا، اور تمہارا جو ہے اللہ تبارک و تعالی جو ہے خدا حافظ ہو، خدا حافظ کہہ کر چلے جاتے ہیں۔ حضرات محترم برادران ملت اسلامیہ، اتنا کہنا تھا اور گھر سے رخصت ہونا تھا، بس عزیزان محترم برادران ملت اسلامیہ باہر مزدوری کرنے کے لیے، کوئی کام کرنے کے لیے گھر سے باہر گئے۔ حضرات محترم گھر سے باہر گئے، پتہ چلا کچھ بچہ بیمار ہونے کی وجہ سے، دوا نہ ہونے کی وجہ سے بچے کا انتقال ہو گیا۔ بچے کا جب انتقال ہو گیا، ماں اور بہنیں غور کریں، بچہ اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ اب بیوی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہے گھر میں بیٹھ کر۔ جب انتظار کر رہی تھی کہ میرا شوہر آئے گا تو میں کیا کہوں گی، لیکن وہ صبر کرنے والی بیویاں تھیں، صبر و تحمل سے کام لیا، اور انہوں نے اپنے آپ کو پریشان نہیں کیا، اپنے آپ کو تھوڑا سجایا سنوارا۔ بیوی نے کھانا بنایا اور کھانا بنا کر رکھ کر اپنے آپ کو اچھے کپڑوں میں
جو ہے مزین کیا اور اپنے آپ کو جو ہے سجا کر سنوار کر، شوہر کے لیے بیوی کو سنوارنا جائز ہے اور ثواب ہے۔ اور ایسے عالم میں ان کے گھر میں تو میت تھی لیکن پھر بھی اپنے آپ کو سنوارا، اور جب شوہر گھر میں آئے رات کے وقت میں مزدوری کر کے تو یہ نہیں کہا بیٹے کا انتقال ہو گیا، کیونکہ حضرت ابو طلحہ کو معلوم تھا بیٹا بیمار ہے، اس لیے وہ کام کے لیے گئے تھے۔ واپس آئے، گھر کی دہلیز پر قدم رکھا، قدم رکھتے ہی پوچھا میرے بیٹے کا حال کیا ہے، میرے لخت جگر کی طبیعت کیسی ہے، میرے نو نہال کا معاملہ کیا ہے؟ تو بی بی نے کیا کہا؟ آنکھوں میں آنسو نہیں ہے، جو ہے پیشانی پر سکن نہیں ہے۔ بی بی نے کہا اس کی سانسیں ٹھہر گئی ہیں۔ یہ نہیں کہا انتقال ہو گیا ہے، کیا کہا بی بی نے؟ اس کی سانسیں ٹھہر گئی ہیں، اس کی سانسیں ٹھہر گئی ہیں۔ حضرت ابو طلحہ نے سوچا شاید بیمار زیادہ ہیں، کہا شوہر آئیے، ان کے ہاتھ دھلوائے، پیر دھلوائے اور دسترخوان بچھایا، کھانا کھلوایا۔ بی بی نے یہ نہیں کہا میت پڑی ہے۔ اللہ اکبر! اس لاش کو ایک طرف رکھ کے شوہر کو کھانا کھلوایا۔ جب رات کا وقت ہوا بستر کر دیا، بولے اس کی سانسیں ٹھہر گئی ہیں، آپ آرام کر لیں۔ شوہر آرام کے لیے لیٹ جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، برادران ملت اسلامیہ، جب آرام کر کے رات کے آخری حصے میں اٹھے، کہا بیٹے سے ملنے کا اشتیاق ہے، ملنا چاہتا ہوں، میرا بیٹا کہاں ہے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر! تو بی بی نے کہا میرے شوہر، اس سے پہلے میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ عرض کرتی ہیں میرے شوہر نامدار، یہ بتائیے اگر کوئی شخص ہمیں اپنا سامان دے بطور امانت، اگر کوئی ہمیں اپنا سامان دے رکھنے کے لیے امانت کے طور پر، تو بتاؤ اگر وہ پھر اسے واپس مانگے تو ہمیں دینا چاہیے کہ ناراض ہونا چاہیے؟ تو شوہر نے کہا کہ ہمیں دینا چاہیے، خوشی سے دے دینا چاہیے، ناراضی کیسی ہے؟ بولے کسی کی امانت اگر ہمارے پاس ہو اور وہ مانگ لے، وہ اسے واپس لے لے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بولے خوشی سے دے دینا چاہیے، پھر ناراضی کیسی ہے؟ جو ہے رونا کیسا ہے؟ پریشانی کیسی ہے؟ تو بی بی نے کہا بس اللہ نے ہمیں امانت دی تھی، وہ جو بیٹا ہمیں عطا فرمایا تھا وہ امانت تھی اللہ کی، اور اللہ نے واپس لے لیا ہے، اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر! عزیزان محترم، اتنا کہنا تھا۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا میرے بیٹے کی لاش میرے گھر میں پڑی ہے اور تم نے مجھے کھانا کھلا دیا، میرے بیٹے کی لاش گھر میں پڑی ہے اور تم نے مجھے آرام سے سلا دیا۔ تو جانتے ہو بی بی کے الفاظ کیا تھے؟ میرے شوہر، میں نے اپنے آپ کو سجایا بھی اور سنوارا بھی، پتہ نہیں آپ کیسی مزدوری کر کے آئے ہوں گے، پتہ نہیں اپنے خون کو دھوپ میں کہاں کہاں جلایا ہوگا، کتنی مشقت اور پریشانی کے ساتھ تم نے مزدوری کی ہوگی، کام کیا ہوگا۔ اگر آپ تھک ہار کر مصیبت میں پسینے کو اللہ اکبر لے کر چند پیسے کما کر گھر آئے اور پھر میں آپ کو خبر دیتی تھی بیٹے کا انتقال ہو گیا، آپ کھاتے نہیں، آپ پریشان ہو جاتے، آپ بیمار ہو جاتے، آپ کے دل کو چوٹ پہنچتی، یہ مجھے گوارا نہ ہوا۔ اللہ اکبر! شوہر نے اتنا سنا، سننے کے بعد حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، نماز فجر پڑھی اور پورا ماجرا اللہ کے نبی کو بیان کیا۔ حضور آج ایسے ہو گیا، میری بیوی نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی گفتگو کر ہی رہے تھے کہ ادھر سے جبرائیل آئے اور اللہ کا سلام کہا، فرمایا میرے نبی نے بتاؤ رب کیا کہتا ہے؟ تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ ابو طلحہ سے کہہ دو ان کی بیوی نے جو ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے، اللہ ان دونوں میاں بیوی سے راضی ہو گیا ہے، اور ایک بیٹا جو ختم ہوا ہے ان کی بیوی نے اس پر جو صبر کیا ہے اسے ایک بیٹے کی وجہ سے اللہ نے ابو طلحہ کو 8 بیٹے اور عطا فرما دیے۔ اللہ نے 8 بیٹے عطا فرما دیے۔ عزیزان محترم، برادران ملت اسلامیہ، ماں اور بہنیں غور کریں شوہر کا کیا مقام ہے۔ جو انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ کیا، اپنے آپ کو سجایا بھی اور سنوارا بھی اور صبر کیا، آج عورتیں موت ہونے پر گریبانوں کو پھاڑتی ہیں، آج یہ بال بکھیرتی ہیں۔ اللہ اکبر! صبر کرنا چاہیے، میں یہ کہتا ہوں رونا نہیں چاہیے، رو آنسو نکلنے چاہیے، یہ دل کا غم ہونا چاہیے، لیکن گریبان پھاڑنا یہ اسلام میں نہیں ہے، بالوں کو نوچنا یہ اسلام میں نہیں ہے۔ عزیزان محترم، برادران ملت اسلامیہ، لیکن یہ بھی عجیب معاملہ ہے، اگر
اگر کوئی عورت صبر کر لے کنیز فاطمہ بن کر، اگر وہ صبر و تحمل سے کام لیتی ہے تو پھر یہ محلے والی جینے نہیں دیتی ہے. ارے بڑے پتھر دل ہے، روئی نہیں، اس کی تو آنکھوں سے بھی آنسو نہیں نکلا، یہ تو بڑی پتھر دل تھی. اللہ اکبر، یہ ہمارا معاشرہ ہے. عزیزان محترم، برادران ملت اسلامیہ، تو ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں. عزیزان محترم، اللہ نے بیٹا دیا ہے یا بیٹی دی ہے تو اس پر اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ تبارک و تعالی اپنی نعمتوں سے اور زیادہ ہمیں سرفراز فرمائے گا.